السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے اور گرمی ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے سے بادل آئے ہوئے ہیں آج لاہور میں، ہلکے ہلکے سے. اور وہ شدید گرمی نہیں ہے کہ مجھے پنکھا چلانا پڑے، اس لیے میں بغیر پنکھے کے بیٹھی ہوئی ہوں. اور وہ دیکھیں پیچھے میں نے پائپ بھی کھول دیا ہے تاکہ جو بھی کوئی پرندے آئیں ان کو بھی پانی مل جائے اور جو زمین ہے اس کو بھی پانی مل جائے. زمین بہت سوکھی ہوئی ہے. کل پانی کا بڑا مسئلہ تھا، بہت کم آ رہا تھا، تو مالی نے کہا کہ جب بھی آئے نا تو بس آپ نے پانی دے دینا ہے. تو میں تو خود دے دیتی ہوتی ہوں پانی، جب میرا موقع مجھے ملتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بس میں دے دیتی ہوں پانی. تو کیونکہ پانی بھی یہاں اپنے ٹائم پہ آتا ہے، باہر جو پائپ ہے اس میں. تو بس یہ بات ہے. اور ابھی میں واک پہ نہیں گئی، بھی میں نے جانا ہے. میں نے کہا پہلے ویڈیو بنا لوں، اس لیے آج کلیاں نہیں ہیں اور چڑیاں کوے اور سب کچھ ہے. وہ دور ایک پول پہ ایک کوا بیٹھا ہوا ہے اکیلا، پتہ نہیں صبح صبح اکیلا کیا کر رہا ہے شاید بیوی ناشتہ بنا رہی ہے نا، اور انتظار کر رہا ہے کہ وہ بلا لے گی تو بس جی، آج کل عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں ملک میں. مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، اور بڑے مزے کے جو ہے فیس بک پہ نظر آتے ہیں کہ 2000 ہمیں مل رہے ہیں. اب اس 2000 میں ہم نے جو ہے نا گھر بھی بنا لیا ہے اور ہم نے باہر کا ٹرپ بھی لگا لیا ہے، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ گاڑی لے لیں اور ساتھ میں شادی بھی کر لیں تو 2000 تو واقعی آج کل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بس حکومت جو ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا کرتی ہے. بہت مشکل حالات آنے والے ہیں. میں تو کہتی ہوں اب سائیکل کا استعمال شروع کر دیں، اور ہاتھ کے پنکھے تو لے ہی لیں. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں بنانا شروع کر دیں گھر پہ ہی اور سائیکل کا استعمال، پیٹرول کو کم سے کم یوز کریں. پیٹرول کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ساری گاڑیاں ایک ایک کر کے ایک بچے کے لیے جاتی ہیں، کوئی ایسا طریقہ کر لیا جائے جو قریب لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں مل کے اکٹھے چلے جایا کریں. ایسا تو ہو سکتا ہے نا. ہم جب ایئر فورس میں تھے تو ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ کرتے تھے ایسے، دوسروں کے بچوں کو بھی لے لیتے تھے، پھر واپسی پہ کوئی اور لے لیتا تھا. تو یہ تو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں. اپنی ایگو اور انا میں نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں جی ہم نے اکیلی گاڑی میں جانا ہے. کیوں؟ ایک تو رش بھی کم ہوگا، اس سے ٹریفک کا فلو بھی جو ہے تو کم ہوتا ہے، اور دوسرا ہی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اب تو پتہ نہیں کہاں جانا ہے. میری فرینڈ سے امریکہ بات ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہاں بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. کل میری بیٹی سے بات ہوئی، میں نے کہا یہاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں. کہتی ہے ماما یہاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں، یہاں بھی برا حال ہے. تو یہ پیٹرول ہر جگہ مہنگا ہے، ہر جگہ مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ صرف ہمارا پاکستان نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے، اللہ میاں رحم کرے ہم لوگوں پہ. اور ان چیزوں کو تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اب جو کچھ چل رہا ہے کوشش اپنی ہمیں جاری رکھنی چاہیے. ہو سکے تو اپنے گھر میں اگر جگہ ہے تو سبزیاں بھی اگا لینی چاہیے خوب ساری، اور پودے لگائیں. اور یہ موسم جو ہے، یہ تغیر و تبدل جو ہے، یہ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم پودے نہیں لگا رہے، ہم کاٹ رہے ہیں، ہم کالونیاں بنا رہے ہیں، ہم سیمنٹڈ ایریا زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. ہر ایک کو اپنا گھر چاہیے، اور گھر بھی بڑا چاہیے. 2 کنال کا گھر چاہیے، بڑے بڑے گھر، اور اس کے اندر پھر کوئی پلانٹیشن نہیں ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر تو حالات خراب ہونے ہیں نا آہستہ آہستہ. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ زرعی زمین کم سے کم ہو رہی ہے، اناج اگانا کم سے کم ہو رہا ہے، اور یہ پلازے بن رہے ہیں اور گھر اور کالونیاں بن رہی ہیں. تو کیا یہ بات حکومت کو نظر نہیں آتی؟ یہ تو ایک چھوٹی سی عقل والی بات ہے نا. اس پہ تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ان چیزوں کو روک دینا چاہیے اور زرعی زمین کو استعمال کریں، زراعت لگائیں، ہے نا. تو ان چیزوں پہ اگر ہم کنٹرول کر سکیں جتنا ہے تو ہماری اپنی زندگی بھی سنور جائے گی، اچھا ہی ہو جائے گا، ہے نا. دیکھیں پیچھے چڑیاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہوں گی. یہ بیچاری بھی اکٹھا کرتی ہوں گی تھوڑا تھوڑا، روز کا روز ہی کھاتی ہیں، لیکن ان کے بھی طریقے ہوتے ہیں اکٹھا کرنے کے. ایک تو یہ ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہے نا ہمارے ہاں، اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں. گندوں میں خراب ہو جاتی ہیں لیکن وہ پڑی ہوئی ہیں. چینی خراب ہو رہی ہے لیکن وہ پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے. تو ذخیرہ اندوز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا تو اسلام ہی نہیں ہے جو ذخیرہ اندوز ہے. اسی طرح جو غصہ کرتا ہے اس کا اسلام نہیں ہے وہ بھی بڑی بری بات ہے. ابھی صبح میرے سامنے سے ایک کہانی گزری. ایک خاتون ہے جس کا بھی یہاں آرمی میں ہے، اس کی کہانی گزری. اس نے مشورہ طلب کیا ہوا تھا کہ میں کیا کروں. کہتی ہے کہ جو میرا میاں ہے نا وہ تو اچھا ہے میرے ساتھ،
ہم لوگ الگ رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی جاتے ہیں ساس سسر کے پاس. جو میرا سسر ہے نا وہ بڑا بدتمیز ہے، وہ بائی پولر ہے. بائی پولر آپ لوگ ذرا سرچ کریں کہ کیا ہوتا ہے. بہت لوگ بائی پولر ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ٹرم بہت یوز ہونے شروع ہو گئی ہے. جو وقت بے وقت غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے، ایک دم سے پیار محبت، اور ایک دم سے بدتمیزیاں. تو وہ بدتمیزیاں تو نہیں بھولتی نا پھر کسی کو. تو وہ جو ہے نا سسر، وہ بدتمیز ہے بہت زیادہ، بہت بدتمیزی کرتا ہے کہتی ہے. اور میرے میاں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے. اور ایک دفعہ تو میرے باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. اور باپ جو ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں نے اب اس سے بات چیت نہیں کرنی ہے. ہمارے گھریلو تعلقات ظاہر ہے سارے خراب ہو گئے، ایسی ناچاکی ہو تو پھر خراب ہی ہو جاتے ہیں. تو کہتی ہے کہ پھر میرے ابو کو چلو خیال آیا کہ چلو میں حالات ٹھیک کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، بیٹی کے گھر کا معاملہ ہے. تو انہوں نے ٹھیک کر لیے حالات، پھر آنا جانا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد اب پھر دوبارہ سے میرے سسر نے بہت بدتمیزی کی ہے. اور اب میرا باپ اور میرے سارے گھر والے اور میرے بھائی بھی جو ہیں وہ سارے شامل ہیں کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. اور مجھے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جو ہو نا چھوڑ دو اس کو. حالانکہ وہ تو بیچاری آرمی میں ہے، وہ تو کہیں اور رہتی ہے. اس کا اتنا کہتی ہے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں، اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی. تو پھر لوگوں نے مختلف مشورے دیے ہوئے تھے اسے کہ تم ایسے ہی کم جاتی ہو، اور کم کر دو، تھوڑا ان کو احساس دلاؤ، اور اپنا گھر بچاؤ، اور اپنا گھر نہ خراب کرو، اور ان کا علاج کراؤ. علاج کون کرائے ان کا؟ وہ مانیں گے ہی نہیں کہ مجھے میں کوئی خرابی ہے. پہلے تو کوئی مانے گا تو اس کا علاج ہوگا نا. وہ کہے گا مجھے میں کوئی خرابی نہیں ہے، مجھے کس چیز کا علاج کرانے جا رہے ہو، اپنا علاج کراؤ تم لوگ سارے کے سارے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بس اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اس کو تو مشورے یہی دیے گئے کہ اپنے گھر کو بچاؤ. تو اپنے گھر کو تو بچانا چاہیے، لیکن یہ غصہ بڑا کام خراب کرتا ہے. اور پھر یہ جو غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہ پھر غیبت بھی کرتے ہیں. یہ اب ان کے گھر والوں کی ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے، اس کے ماں باپ کی. اب کتنا برا لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی برائی، اور گالیاں بھی دیتا ہے ان کے سامنے، اپنی بچی کے سامنے. وہ کہتی مجھے بہت برا لگتا ہے، میں کیا کروں. تو بیٹے اس کا یہی حال ہے کہ آپ کم سے کم وہاں جائیں. یہ لوگ نہیں ٹھیک ہونے والے. غصے کرنے والے، غیبت کرنے والے، کتنا گناہ ہے غیبت. میں تو پہلے بھی بتایا تھا کہ غیبت جو ہے وہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. ہمارے اسلام میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون فوت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بڑی اللہ والی اور بڑی ہی اچھی خاتون تھی، تو دعا کریں. تو وہ قبر پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تو عذاب ہو رہا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہو بڑی اچھی خاتون ہے، تو اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، پتہ کرو جا کے. تو وہ انہوں نے جا کے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ہے نا خاتون ویسے تو بڑی اچھی تھی، نماز روزہ سب کچھ کرتی تھی، لیکن وہ غیبت بہت کرتی تھی اور ٹو میں رہتی تھی، ادھر ادھر کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب ڈالا. تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کچھ ہے نا، روزمرہ کی بات ہے یہ. ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اگر ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم گھر کے سربراہ ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. اگر یہ بہو ہے تو یہ ہمارا حق ہے، بیٹا ہے تو یہ ہمارا حق ہے. ہم کریں بدتمیزی اس کے ساتھ، بدزبانی کریں، تو پھر اپنا حال بھی خراب کرتے ہیں. جہاں کام کرتے ہیں، جہاں آفس میں کام کرتے ہیں وہ بھی خراب، گھر کا ماحول بھی خراب. تو اللہ کرے اس بچی کا گھر ٹھیک رہے. اور بیٹے یہ جو اس طرح کی کام ہوتے ہیں اس میں اپنا گھر نہیں خراب کرنا ہوتا. آرام سے اپنے ماں باپ کو بھی بتا دیں، اور کم ملیں. آپ جہاں رہتی ہیں، ہمارے تو بڑے اچھے آرمی ایئر فورس کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اتنا ملنے ملانے کی گھر آ کے. بچے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، اور اپنے ان کو اسکولوں میں ڈالیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، اور ان جھمیلوں میں نہ پڑیں. یہ نہیں ٹھیک ہونے والا. یہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا، اس کو جو مرضی کر لیں. یہ دوائیاں بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو آج کل دوائیاں بھی آ گئی ہیں، اور ڈپریشن ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو جب تک بندہ خود نہیں چاہے گا نا، جب تک پہلے تو وہ مانے نا. سب سے پہلے تو بات ماننے کی ہے. وہ مانے کہ ہاں مجھ میں یہ خرابی ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. تو بس. اور ایک اور میں نے بڑی مزے کی صبح بات پڑھی، تو کسی نے لکھا ہوا ہے کہ کراچی کو صاف دیکھنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں. تو میری بھی سادگی دیکھیے میں کیا چاہتی ہوں. میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ ہر جگہ صفائی ستھرائی ہو، پانی جو ہے وہ خیال سے استعمال ہو، اور یہ جو دکانیں رات کو دیر تک آن رہتی ہیں یہ آف ہو جایا کریں.
ہے نا. یہ ہماری سادگی ہے, پر اس سادگی پہ کیا کریں ہم. حکومت کو چاہیے, بہت شدید ضرورت ہے کہ ایک تو صفائی کا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں. ہر چیز پہ پیسے لگا رہے ہیں, نئی نئی عمارتیں بن رہی ہیں, کیا کچھ بن رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ صفائی کریں. کراچی واقعی بہت گندا ہے, لاہور بھی اب کافی گندا ہو گیا ہے, جگہ جگہ پہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. پوش علاقوں کو تو پھر بھی لوگ صاف کر دیتے ہیں, باقی جگہوں پہ گندگی ہے. یہ تو بڑے شہروں کی بات کر رہی ہوں نا. پنڈی میں اتنا گند ہے, کبھی ڈیبو پہ جائیں یا کبھی ویسی جائیں, موٹر وے سے اترتے ہیں جب ہم پنڈی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کچرے ہیں, کیا لفافے اڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا گند ہے جہاں پر وہ سارا فروٹس کی دکانیں اور جہاں ڈیبو کا اڈا ہے, وہ پوری لائن جو ہے وہ اتنی گندی ہے جس کی کوئی حد نہیں. میرا تو دل کرتا ہوتا ہے میں اتر کے ادھر ہی جھاڑو مارنا شروع کر دوں, میرے بس میں نہیں ہے, یا بہت سارے جھاڑو والے لے آؤں, صفائی کروا دوں. لیکن اگلے دن پھر وہی حال ہونا ہے ڈیفینیٹلی. ہماری قوم کو عادت ہی نہیں ہے, گنڈیریاں بھی چوس کے ادھر ہی پھینک دینی ہے, خربوزہ بھی کھا کے ادھر ہی چھلکے اس کے پھینک دینے ہیں, اور کیلا شیلا بھی سب کچھ پھینک دینا ہے. اگر ڈسٹ بن پڑے بھی ہیں تو اس میں بھی نہیں ڈالنے. تو یہ ہماری سادگیاں ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا قوم تھوڑی تھوڑی سدھر جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم گھر سے ہی کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو ہم یہ بتائیں, ہے نا. اور خاص طور پہ جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں, یہ لوگ گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں, ان کو نہیں اتنا پتہ ہوتا, ان کو بتانا پڑتا ہے, ان کو ہر چیز بتانی پڑتی ہے. تو بس بتاتے رہیں اور کہنا ضروری ہے, کہتے بھی رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہنا اچھا نہیں لگتا. دیکھیں کہنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, ہوتے ہیں کچھ لوگ شائع, ان سے نہیں کچھ کہا جاتا, لیکن یہ کہ کہہ دینا چاہیے, دوسرا سن لیتا ہے, اچھی بات ہے نا. اب میں نے دیکھیں کل وہ بنائی تھی نا ویڈیو, جو میں پی ایف ہاسپٹل گئی تھی, تو وہاں پر جب 1 بج گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا اور سارے پنکھے چل رہے تھے. تو وہاں ایک سسٹر تھی, نرس تھی, اور ایک اور دوسرا اٹینڈنٹ بندہ کھڑا تھا. ان دونوں کو میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ لائٹس آف کر دے. تو دونوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اور انہوں نے آف کر دی. تو مجھے اتنا اچھا لگا. وہ کہہ بھی سکتے تھے نہیں میم ہمیں اجازت نہیں ہے, یا یہ رہنے دے ابھی اور بھی شاید کوئی آ جائے. بھی کوئی آ جائے گا تو ٹھیک ہے, پھر آن ہو جائے گا, ایک سوئچ ہی ہے نا. میں اپنے کام والے کو کہتی ہوں, باجی میں ابھی ادھر سے اٹھ کے گیا تھا. میں کہتا ہوں اٹھ کے گئے تھے نا تو اسی وقت سوئچ آف کر دینا تھا, پھر آ جاؤ تو پھر سوئچ آن کر دو. ایک اتنا سا تو کام کرنا ہے. تو یہ بس ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, بچوں کو بہت بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب نئی جنریشن کو یہ بتائیں گے نا تو کام چلے گا. بجلی مفت بھی ہے تو ضائع نہیں کرنی, پانی مفت بھی ہے تو ضائع نہیں کرنا. یہ دوسروں کے گھر ہم کچرا ڈال دیتے ہیں. ابھی وہ سامنے والا مجھے مالی بتا رہا تھا کہ باجی وہ کسی نے آ کے ہمارے ہاں کچرا ڈال دیا ہے. اب اس کا کیا حال ہے؟ بس اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ کام والیاں کرتی ہیں. وہی میں پہلے بھی کہتی ہوں نا, باجیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو باجیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا پتہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہت ضروری ہے. کہاں پھینکتی ہے؟ میں نے تو بہت دفعہ لوگوں کو منع کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے, کرتی ہوں. میں جب واک پہ جاتی ہوں میں رہ ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی کیا, میری ویڈیو بھی ہے وہاں بنی ہوئی, اگر آپ کہیں دیکھیں. ایک تو میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھا کریں نا, نہیں دیکھتے ہیں آپ صرف, میری اتنی ڈھیر ساری ویڈیوز ہیں, نیچے جائیں نا آپ, اور یوٹیوب پہ بھی ہیں, تو وہ دیکھیں نا, پرانی دیکھیں آپ لوگ. تو میں نے اس میں نا ایک دن میں واک کر رہی تھی, صبح کا ٹائم تھا, تو صبح جو مسجد سے نکلتے ہیں نا تبلیغی لوگ, تھوڑے سے جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ادھر ہی ہمارے ایریے کی ہوتے ہیں, بڑے اچھے سے ڈیسنٹ سے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار قسم کے. تو وہ گھروں میں بیل کر کے آدمیوں کو نکالتے ہیں, انہوں نے تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں, بہت اچھا کام ہے. تو وہ دے رہے تھے, تو میں پھر ان کے پاس گئی اور میں نے انہیں بڑے آرام سے اور کہا, اور وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, کچھ جانتے بھی ہیں. میں نے کہا کہ اس گھر کے سامنے ہی کچرا پڑا ہوا تھا, کھلا گرا پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پلیز, اگر آپ ایسے کرتے ہیں نا, آپ گھروں میں جاتے ہیں, تو آپ گھروں میں اگر یہ بھی بتا دیں کہ یہ کچرا ایسے نہ پھینکیں, کچرا اپنی جگہ پہ پھینکیں, اپنے لفافوں میں ڈال کے بند کر کے پھینکیں. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہے, ایسے کریں گے. تو اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں جو بھی نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے, بہت لوگ ہیں جاتے ہیں, مسجد سے جاتے ہیں, میں تو کہتی ہوں مسجد میں بھی بتانا چاہیے, خطبے میں بتا دینا. کیا ہے مولوی صاحب اگر ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ ذرا پانی کا استعمال کم کریں اور بجلی کا کم کریں. میں ایک دن واک کر رہی تھی, مسجد کے پاس سے ہی گزرتی ہوں روز, تو مسجد کی لائٹ باہر آن تھی, اور میں نے بڑی کوشش کی کہ ادھر ادھر مجھے کوئی نظر آ جائے تو جسے میں کہوں کہ لائٹ آف کر دو, اب تو صبح ہو چکی ہے, لیکن مجھے کوئی ملا نہیں. تو مسجد میں بھی خیال رکھنا چاہیے نا,
یہ مولاناز کو بتانے کی ضرورت ہے، جو مولوی صاحبان ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ باتیں بھی ان کو چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں اور وہ آگے سے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ کئی دفعہ ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات تو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے نا. نہیں خیال آتا، کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ خیال نہیں آتا. لائٹس آن رہ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر کی لائٹس آن ہیں. تو بس یہی میں نے آج بات کرنی تھی. صفائی ستھرائی ہونی چاہیے اور دوسروں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گھر کو بچا کے رکھنا چاہیے. تو بیٹے آپ بھی کوشش کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا شاید ان کو کبھی خیال آ جائے، ہے نا. تو یہ چڑیائیں اچھی ہوتی ہیں، اپنے الگ الگ انہوں نے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں اور الگ الگ رہتی ہیں. پتہ نہیں یہاں ساس سسر ہوتے ہوں گے کہ نہیں، تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہوں گے کہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یقیناً یہ خوش رہتی ہوں گی. نہ انہیں مہنگائی کا خوف، نہ انہیں کچرے کا خوف، نہ انہیں اگلے دن کے کھانے کا خوف، نہ انہیں کسی کے غصے کا خوف. اپنے گھر میں رہتی ہیں، اپنے بچے ہیں، وہ بھی پھر سے اڑ جاتے ہیں، پھر آرام سے رہتی ہیں اپنی. پتہ نہیں ان کا بڑھاپا کیسا گزرتا ہوگا، بڑھاپا تو ان پہ بھی آتا ہوگا نا. شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام رکھا ہو سکتا ہے ان کے بھی بچے ان کا خیال رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ. ایک میں نے کہیں ویڈیو دیکھی تھی، ایک چڑیا بڑی لاغر سی اور بوڑھی سی تھی اور اس کو کوئی دوسری چڑیا منہ میں ڈال کے کھانا کھلا رہی تھی. تو ان لوگوں کے بھی کوئی طریقے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو طریقے دیے ہیں، ہے نا. تو بس ہمیں جو اچھے طریقے لگتے ہیں ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے. اور چڑیوں کا، طوطوں کا اور ان پرندوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ بہت گرمی ہے. کل تو میں نے ایک اور 2 میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہاں پر جس میں پانی ڈال کے رکھتی تھی برتن، میں نے ایک اور لا کے رکھ دیا، اس میں بھی پانی ڈالیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور پائپ بھی میں کھول دیتی ہوتی ہوں تو اس پہ چڑیائیں آ جاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، نیچے سے بھی وہ کھانا نکال کے کھاتی ہیں، کیڑے مکوڑے. تو چلیں جی، اب ناشتے کا ٹائم ہے اور واک کا ٹائم ہے اور دونوں ٹائم ہے میرے. تو میں جاتی ہوں، آپ لوگ بھی ناشتہ کیجئے اچھا سا، اور اگر جو کوئی پرہیزی ناشتہ کرتا ہے تو پرہیزی ناشتہ کرے، لیکن بھوکا نہیں رہنا، بالکل بھوکا نہیں رہنا، کھانا ضرور ہے. کھانے کے بغیر پورا دن کیسے گزاریں گے. اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.